دم تک اللہ ہمیں اپنے دین کی عالی شان خدمت کے لیے قبول فرما لے۔ یہ بڑا عظیم الشان جلسہ ہے اور تقریب ہے جس میں حضرات حفاظ کرام، قرۂ عظام اور محترم علماء کرام کی دستار بندی ہونے کو جا رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ان حضرات کا یہ جو سفر علم کے حصول کا اختتام کو پہنچ رہا ہے، اللہ اسے قبول فرما لے اور مرتے دم تک اللہ ان نسبتوں کی لاج رکھنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ آمین۔ میرے محترم دوستو، آج ہر طرف دنیا کی مال کی، دنیا کی کمائی کی، دنیا کی جھوٹی ناپائیدار عزتوں کے حصول کی ایک دوڑ لگی ہوئی ہے، اور سچ جانیے کہ بڑے ہی خوش نصیب ہیں وہ ماں باپ جو آج کے اس پرفتن دور میں اپنے جگر کے ٹکڑوں کو، اپنے بچوں کو اللہ کے عالی شان دین کی علم کے حصول کے لیے وقف فرما رہے ہیں۔ الحمدللہ۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں، ہمارے ماں باپ نے، بڑوں نے، والدین نے، اساتذہ کرام نے، مشائخ نے تو ہمارے لیے یہ قربانیاں دیں، ہمیں پڑھایا، لکھایا، سکھایا۔ میرے محترم دوستو، اس بات کی بہت بڑی ضرورت ہے کہ ہم ان کی توقعات، بلکہ پوری امت کی جو توقعات ہیں اس دجالی فتنے پرفتن دور میں، ان توقعات کے اوپر ہم پورا اترنے کی کوشش کریں، اور اس حوالے سے یہ نہ سمجھیں کہ ہمارا یہ تعلیمی سفر جو ہے وہ ختم ہو گیا۔ نہیں میرے محترم دوستو، ہمارا اصل سفر تو اب شروع ہوگا۔ یہ عملی زندگی اصل تو انسان اس میں آ کے سیکھتا ہے۔ تو اپنے مشائخ کے ساتھ، اپنے اساتذہ کرام کے ساتھ ہم زندگی کے ہر قدم پر جو ہے وہ رابطے میں رہیں، اور خصوصاً وقت کے جو مشائخ ہیں ان کے ساتھ اپنا اصلاحی تعلق ضرور استوار فرمائیں۔ ہم بہت کمزور ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری کمزوریاں اپنے کلام مقدس میں بیان فرمائی ہیں، کہیں ہمیں جہولہ فرمایا۔ آج تھوڑا سا علم، یہ نسبت ہمیں مل جاتی ہے تو بعض دفعہ شیطان دل میں تکبر ڈال دیتا ہے، میں بڑا عالم بن گیا، میں بڑا کامل بن گیا، عامل بن گیا۔ میرے محترم دوستو، ہم ساری زندگی اپنے آپ کو طالب العلم سمجھتے رہیں۔ ہمارے شیخ بھی ہیں، شیخ الشیخ بھی ہیں، حضرت مولانا پیر ذوالفقار صاحب دامت برکاتہم العالیہ۔ اللہ پاک ان ہمارے مشائخ کا سایہ ہمارے سروں پر تا دیر سلامت با کرامت فرمائے۔ ان سے کراچی میں زمانہ طالب علمی میں ایک واقعہ سنا، بیان میں فرمایا کہ جب میں چھوٹا تھا، جھنگ میں ہی ایک بہت بڑے اس زمانے کے خطیب تھے، اور ان کا نام جو بھی تھا، فرض کریں ان کا نام عبد الرحمن تھا۔ فرمایا کہ وہ اللہ نے بڑا ہی ان کو اچھا ملکہ خطابت کا اور بڑی صفات اللہ نے ان کو عطا فرمائی تھی۔ قرآن بڑا خوبصورت پڑھتے تھے، بیان، زبان، سلیقہ، طریقہ اللہ نے بڑا ان کو عطا فرمایا تھا۔ اب ان کی کافی شہرت ہو گئی، تو کہتے ہیں کہ میں اس وقت چھوٹا بچہ تھا، تو میں نے ایک دفعہ ایک پروگرام میں جو ہے وہ ان کا اشتہار دیکھا، تو اس میں انہوں نے اپنا لقب جو ہے وہ یہ رکھا ہوا تھا، عبد الرحمن کامل۔ تو کہتے ہیں کہ میرے دل پہ بڑی عجیب سی میری کیفیت ہوئی، اور مجھے خیال آیا کہ کامل تو اللہ کی ذات ہے، انسان تو ناقص ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے نقائص کو، ہماری کمزوریوں کو بڑا ہی کھول کھول کے اپنے کلام مقدس میں بیان فرمایا ہے، اور کوئی بھی اللہ کے قرآن کو ذرا تھوڑا سا بھی سمجھ کے پڑھ لے، دل میں اتار لے، تو اسے انشاءاللہ زندگی میں کبھی یہ دھوکہ نہیں لگے گا کہ میں کامل ہو گیا۔ انسان جتنا اس سفر میں آگے بڑھتا ہے اور مشائخ کے ساتھ اگر اصلاحی تعلق، میرے محترم دوستو، اللہ نے ہمیں بڑی عظیم محنتوں میں لگایا ہے،
لیکن آپ دیکھیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جو آنے کا مبارک مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام مقدس میں بیان فرمایا، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، یہ تزکیہ، یہ روحانی بیماریوں کا علاج، یہ تکبر ہے، یہ حرص ہے، یہ ہوس ہے، اور یہ غصے کا بے قابو ہو جانا ہے، یہ بخل ہے، اور میرے محترم دوستو یہ ساری کی ساری بہت بڑی بڑی روحانی بیماریاں ہیں۔ جسمانی بیماریوں کے حوالے سے تو ہم نے کتنی فکر کی، آج ہمارے گلی محلے میں شاید ہی کوئی ڈاکٹر موجود نہ ہو، ہر گلی میں ہر محلے کے اندر ہسپتال جو ہے وہ قائم ہو گئے۔ لیکن بڑے ہی افسوس سے یہ بات کہنی پڑتی ہے کہ روحانی حوالے سے، ایمانی حوالے سے ہماری نظر اپنی اصلاح سے ہٹ گئی۔ تو یہ ہمارے جو اکابر مشائخ ہیں یہ روحانی معالج ہیں، اور یہ کیا کرتے ہیں، یہ جو ہم علم سیکھ رہے ہیں، علم پڑھ رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں، اس علم کا نور، یہ نور نسبت ہمیں حاصل ہو جائے، اس حوالے سے یہ ہماری زبان پہ تو آ گیا بڑوں کے اساتذہ کرام کی محنت سے، اب یہ دل میں بھی اتر آئے، اب یہ علم سے عمل کے رستے کے اوپر بھی آ جائے، وہ جسے علم نافع کہتے ہیں میرے محترم دوستو، اور ہمیں وہ روحانی کیفیات بھی حاصل ہو جائیں۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان تعبد اللہ کانک تراہ، کہ دیکھو اپنی 24 گھنٹے کی زندگی، صرف مومن کی 24 گھنٹے کی زندگی عبادت ہے، وہ اس طریقے سے ان کیفیات سے گزارو کہ گویا کہ اللہ تبارک و تعالی کو تم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو۔ اب یہ کیفیات فرمایا کہ اگر یہ کیفیت پیدا نہیں ہو سکتی فَإِن لَمْ يَكُنْ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، تو پھر یہ کیفیت، یہ آخری درجہ ہے، یہ کیفیت تو ضرور پیدا کر لو کہ وہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ میرے محترم دوستو، اللہ ہمارے محبوب ہیں، محبوب حقیقی ہیں، مشہود حقیقی ہیں، ہر وقت ہم ان کی نظر میں ہیں۔ آج کتنے گناہوں کا دروازہ اس وجہ سے کھل گیا کہ یہ احساس ہی ختم ہو گیا۔ میرے محترم دوستو، ہماری مجلسیں اللہ کی ناراضگی کے کاموں سے بھر گئیں، ہماری خلوتیں میرے محترم دوستو محفوظ نہیں۔ ایسے شیطانی آلات آج ہمارے ہاتھ میں یہ موبائل کی صورت میں آ گئے، میرے محترم دوستو اس نے تو آ کے بڑے بڑے جو تقوی کے پہاڑ تھے انہیں بھی زمین بوس کر دیا۔ اب ان میں سے کتنی چیزیں ہیں جو ہماری ضرورت بن گئی، اور میرے محترم دوستو اگر مشائخ کے ساتھ، اللہ والوں کے ساتھ، علماء کرام کے ساتھ، ان کے ساتھ ہمارا اصلاحی تعلق نہیں ہوگا تو میرے محترم دوستو ہم بڑے خطرے میں ہیں، بڑے خطرے میں ہیں۔ اور ایک بری نظر میرے محترم دوستو یہ غیرت کا معاملہ ہے، جیسے انسان اس کے ساتھ اس کی ماں، بہن، بیٹی، بیوی ہو اور کوئی اسے بری نظر سے گھور گھور کے دیکھ رہا ہو تو انسان کو خون کھول اٹھتا ہے، وہ آخری درجے تک جو ہے وہ غصے کے چلا جاتا ہے۔ میرے محترم دوستو ہمارے مشائخ نے یہ بات سمجھائی کہ دیکھو یہ نظر کا غلط استعمال یہ اللہ کی غیرت کا معاملہ ہے، اللہ کی غیرت کا معاملہ ہے۔ ہمارے شیخ مولانا مفتی عبدالحفیظ صاحب نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ، انہوں نے قصہ سنایا، یقین فرمائیں اس کو سن کے دل کانپ گیا۔ فرمایا کہ یہی ہمارے خیبر پختونخوا کا علاقہ ہے، اس میں ایک صاحب نسبت، بڑوں کی طرف سے اجازت یافتہ ایک بزرگ تھا ان کا ابھی جوانی کا ہی جو ہے وہ دور تھا، تو اور سینکڑوں کی تعداد میں سالکین ان کے ساتھ وابستہ، ان کے شاگرد جو ان سے اللہ اللہ سیکھنے والے بیمار ہو گئے، اور مرض بگڑتا گیا، اور بالکل جب سب نا امید ہو گئے تو آخری وقت تھا، چارپائی پہ لیٹے ہوئے، اور آس پاس جو ہے وہ درجنوں جو ہے وہ شاگرد سالکین جو ہے وہ ان کے قریب جمع ہیں، تو انہوں نے اشارہ کیا، سامنے طاقچے کے اوپر قرآن مجید رکھا ہوا تھا، اور کہا کہ وہ میرے پاس لے کے آؤ۔ چنانچہ شاگرد اٹھے، انہوں نے لا کے وہ پکڑایا، اور پکڑ کے سب کو مخاطب کر کے کہنے لگے تم اس قرآن پہ ایمان رکھتے ہو؟ جی ہاں رکھتے ہیں۔ فرمایا میں اس قرآن کے اوپر ایمان نہیں رکھتا۔ اتنا کہا روح قبض ہو گئی۔
صاحب نسبت بھی. اچھا ان کے بھائی تھے، اب بڑے پریشان اور بڑی جو ہے وہ ان کے بعد جو ہے وہ رو رو کے دعائیں. تو ایک دن جو ہے وہ خواب میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی ان کے بھائی کو. وہ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑا پریشان ہوں، میرے بھائی کی ساری زندگی ظاہری طور پر تقوی کے راستے کے اوپر اور جو ہے وہ دین کی خدمت میں گزری، لیکن سمجھ میں نہیں آتا کہ مرنے سے پہلے انہوں نے یہ کیا کام کر دیا، اور ظاہری طور پر وہ ایمان سے خالی ہو کے چلے گئے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں ان کے بھائی کو فرمایا کہ بالکل تم ٹھیک کہتے ہو، اس کے اندر ایک خامی تھی، کیا کہ وہ اپنی نظروں کی حفاظت کا اہتمام نہیں کرتا تھا، اور اس کی نحوست کی وجہ سے اللہ نے مرتے وقت ساری نسبتیں یہاں تک کہ ایمان سے بھی اسے محروم کر دیا. تو میرے محترم دوستو، یہ روحانی امراض ہم کہیں یہ نہ سمجھیں میں تنہائی میں بیٹھا ہوں اور یہ میں سکرین کے اوپر دیکھ رہا ہوں، مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا. میرے محترم دوستو، کوئی نہیں دیکھ رہا، لیکن سارے جہان کو دیکھنے والا رب وہ مجھے دیکھ رہا ہے. یہ اللہ کی غیرت کا معاملہ ہے. اور آج عوام خواص جو ہے وہ اس گناہ کبیرہ میں مبتلا ہے. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لعن اللہ الناظر والمنظور الیہ، کہ اللہ کی لعنت ہے اس شخص کے اوپر جو اللہ کی اس دی ہوئی نعمت کو، یہ بینائی کی نعمت، وہ اس کو غلط استعمال کرتا ہے. حرام جس کے دیکھنے سے اللہ نے اس کو منع فرمایا اس کے اوپر جو ہے اس کو ڈالتا ہے. تو نبی علیہ السلام یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. دیکھیں آج مدارس کے اندر اللہ کے قرآن کی احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم دی جاتی ہے، اسی کو ویعلمہم الکتاب والحکمہ کہا جاتا ہے. لیکن ذرا توجہ فرمائیں، اللہ قرآن مقدس میں جو ہے وہ الفاظ کو لے کے آتے ہیں تو حضرات علماء کرام اس باریکی کو جانتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی کسی جگہ پر کسی لفظ کو، کسی کلام کو پہلے ذکر فرما دیں، کسی بات کو پہلے اور اس کے بعد دیگر ارشادات کو ارشاد فرمائیں، تو اس میں بھی کوئی جو ہے وہ بہت بڑی حکمتیں ہوتی ہیں. تو یہاں تزکیہ کو پہلے ذکر کیا گیا اور وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ اس کو اللہ تبارک و تعالی نے بعد میں جو ہے وہ ذکر کیا. تو آج اللہ نے بڑا فضل فرمایا، یہ خانقاہوں کی محنت پھر سے اللہ آباد فرما رہے ہیں، سرسبز و شاداب فرما رہے ہیں. ہمارے یہ اکابرین، ہمارے یہ مشائخ، اللہ جو حیات ہیں ان کی زندگی میں برکت نصیب فرما دے. میرے محترم دوستو، آج ہمارے مدارس میں پیچھے کچھ ایسا عرصہ گزرا ہے کہ جس میں خلا پیدا ہو گیا تھا، لیکن بڑوں کی محنت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نعمتیں ہمیں دوبارہ نصیب فرما دی. تو ہم میں سے ہم عام ہیں یا خاص، ہم مدرسے والے ہیں، مدرسے میں پڑھنے پڑھانے والے ہیں، یا عام دنیا کے کسی بھی طبقے کے ساتھ جو ہے وہ تعلق رکھنے والے ہیں. میرے محترم دوستو، اپنا اور اپنی نسلوں کا، اپنی اولادوں کا اصلاحی تعلق اپنے علاقے کے مشائخ کے ساتھ جو ہے وہ ضرور کروائیں اور اس تزکیے کی محنت میں جڑیں. تو میرے محترم دوستو، اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی زندگیوں پر محنت کرنے کے حوالے سے توفیق نصیب فرما دے. نبی علیہ السلام حدیث جبرائیل حدیث کی کتابوں میں بڑی مشہور ہے، اس میں 3 چیزیں جو ہیں وہ شروع میں ذکر فرمائیں. جبرائیل السلام نے آ کر انسانی شکل میں سوالات فرمائے تھے، جی مل ایمان، دوسرا سوال فرمایا مل اسلام. ایمان کو بھی ہم جانتے ہیں، اسلام کو بھی جانتے ہیں، اور تیسری چیز پوچھی تھی مل احسان، یہ احسان کیا ہے. میرے محترم دوستو، اسی ایمان کا تعلق انسان کے باطن کے ساتھ ہے، اسلام کا تعلق انسان کے ظاہر کے ساتھ ہے. اور احسان کی محنت کیا ہے؟ جبرائیل السلام نے پوچھا مل احسان یا رسول اللہ، اور اسی کے جواب میں نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ دیکھو اللہ کی عبادت ایسے کرو جیسے تم اپنی آنکھوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھ رہے ہو. اگر یہ کیفیت یہ پیدا نہیں ہو سکتی تو اتنا ہی کیفیت جو ہے یہ یقین رکھو کہ وہ اللہ تو تمہیں ہر وقت جو ہے وہ دیکھ رہا ہے. یعنی احسان حسن سے ہے، یہ تصوف کی محنت، یہ پیری مریدی کی محنت ہے. محترم دوستو، اسی ایمان کو، اسی اسلام کو خوبصورت بنانے کے لیے
آج اللہ والوں کے اوپر لوگ کیسے جو ہے وہ اپنی جانیں اور اپنا مال اور نچھاور جو ہے وہ کرتے ہیں. کیوں؟ کس وجہ سے؟ جان پہچان بھی نہیں ہوتی، کوئی رشتہ داری بھی نہیں ہوتی. جی فلاں حضرت تشریف لے کے آ رہے ہیں، فلاں حضرت تشریف لے کے آ رہے ہیں. پھر محترم دوستو، یہ اسی محنت کی وجہ سے کہ اللہ کے ہاں انہوں نے اس درجے کا اپنے آپ کو قبول کروا لیا ہوتا ہے، اور مخلوق خدا کے اوپر وہ جو ہے وہ اس محنت کو فرما رہے ہوتے ہیں. اللہ انہیں اپنے مقبول بندوں میں شامل فرما کے ان کی عزت کو، ان کی محبت کو اللہ پوری کائنات کی مخلوقات کے دلوں میں ڈال دیتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں خوب جو ہے وہ ان مجالس سے فیض یافتہ ہونے کی توفیق نصیب فرما دے. بس اس عاجز سے یہی چند باتیں عرض کرنی تھیں. اللہ تبارک و تعالی آپ کی نسبت سے اس عاجز کو بھی قبول فرما لے، اور ہم سب کو نسلوں سمیت، قیامت تک آنے والی نسلوں سمیت اللہ تبارک و تعالی اپنے دین کی خدمت عالی کے لیے قبول فرما لے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ماشاءاللہ، یہ تھے لاہور سے تشریف لانے والے ہمارے معزز مہمان جناب حضرت مولانا محمد عمران نقشبندی.